وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، پیچھے پڑ گئے اس علم کے جس کو پڑھتے گئے شیاطین سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ کیا تھا وہ علم؟ وہ تھا جادو کا علم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی حکومت تو سب پہ تھی نا، جنات شیاطین پہ سب پہ۔ تو یہ جنات و شیاطین کیا کرتے تھے؟ جادو ٹونے کرتے تھے، اور انہوں نے جادو کی کتابیں لکھی تھی۔ یہ یہودیاں وہ جادو کی کتابیں پڑھتے تھے، جادو ٹونے کرتے تھے، اور یہ بات مشہور کر رکھی تھی کہ جنات و شیاطین غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا، سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ پورے جادو کی کتابیں ضبط کر لو۔ پورے کتابیں جادو کے جتنے تھے سب ضبط کر لی گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا ایک بڑے صندوق میں ڈال دو اس کو۔ پورے جادو کی کتابیں صندوق میں ڈال دیے۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا میری کرسی کے نیچے گڑھا کر کے دفن کر دو۔ ایک بات یاد رکھو، جنات و شیاطین سلیمان کی کرسی کے قریب نہیں آ سکتے تھے، اگر ٹچ کرے رہے تو ختم ہو جاتے تھے جل کے، جیسے تم کرنٹ کو ہاتھ لگاتے ہی چل جاتے ہیں۔ ہاں جی، تو سلیمان علیہ السلام نے جادو کی پوری کتابیں ایک صندوق میں بند کروا کے اپنے کرسی کے نیچے ان کو دفن کرا دی، اور فرمایا اب اس کے بعد کوئی کہے کہ جن اور شیاطین غیب کی خبر جانتے تھے ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ خبردار، جنات و شیاطین کوئی غیب کی خبریں نہیں جانتے۔ بہرحال جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ایک بات یاد رکھو، سلیمان علیہ السلام کی عمر 13 سال کی تھی، ان کے والد داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے سلیمان علیہ السلام وارث بنے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، سلیمان علیہ السلام اپنے والد داؤد علیہ السلام کے وارث جانشین بنے۔ 13 سال کی عمر میں بادشاہ بھی بنے، پیغمبر بھی بنے۔ عام طور سے نبیوں کو نبوت ملتی ہے 40 سال کی عمر میں، لیکن بعض نبیوں کو اس سے کم عمر میں بھی نبوت ملی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی 30 سال کی عمر میں، اور 30 مہینے تک اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ یہودیوں نے سازش کر کے ان کے خلاف جھوٹا کیس دائر کر دیا، رومی عدالت نے ان کی پھانسی کی سزا کا اعلان کیا۔ گرفتار کرنے کو سپاہی آئے، اس سے پہلے اللہ جبرائیل کو بھیج کے ان کو زندہ سلامت آسمان پہ اٹھا لیا۔ تو سلیمان علیہ السلام 13 سال کی عمر میں اپنے والد کے جانشین بنے۔ 40 سال تک انہوں نے حکومت کی پوری دنیا پہ، اور 53 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ 53 سال کی ان کے انتقال کا واقعہ بھی عجیب ہے، قرآن نے خود بیان فرمایا۔ جہاں پہ آئے گا وہاں ہم تفصیلات بیان کریں گے۔ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، تو یہ جنات و شیاطین کو بڑی دشمنی تھی سلیمان سے، کیونکہ ان کے انڈر میں رہتے نا،
جنات و شیاطین کی مجال نہیں تھی ان کی مخالفت کرنے کی. اگر کوئی بغاوت کرتا سلیمان اس کو سخت سزا دیتے، زنجیروں میں جکڑ کر سمندروں کی تہ میں قید کر دیتے تھے. اس لیے آج بھی جنات سلیمان کے نام سے تھر کانپتے ہیں. عاملہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں نکلا نا سلیمان کا واسطہ ہے، کیوں رے سلیمان کو بلاؤں کیا؟ ایسی دھاگ بیٹھی ہے جناتوں پہ، آج بھی سلیمان سے ڈرتے ہیں. بہرحال تو حضرت سلیمان کا انتقال ہو گیا. تو ایک جن جو ہے انسان کی شکل میں آ کر لوگوں سے کہا تم کو معلوم ہے سلیمان کی حکومت کا راز کیا ہے؟ کیا ہے؟ ان کی کرسی کے نیچے کھود کے دیکھو. سلیمان حکومت کس بنیاد پہ کرتے تھے تمہارے کو معلوم ہونا، ان کی کرسی کے نیچے کھودو. جب کھودا گیا، اچھا وہ جن کا بیٹا دور کھڑے رہا کیونکہ ٹچ کرتا تو جل کے مر جاتا تھا. خیر انسانوں نے کھودا، اندر صندوق نکلا. صندوق جب کھولا گیا اندر کتابیں، جادو کی کتابیں تھیں. تو یہ مشہور کر دیا گیا کہ سلیمان یہ جادو کے زور پہ حکومت کرتے تھے. اور ظاہر بات ہے جادو کرنا کفر ہے. تو یہودیوں نے کہا کہ سلیمان نے گویا کفر کیا. پیغمبر نہیں تھے، جادوگر تھے، نعوذ باللہ. پیغمبر پر یہ الزام لگایا. یہ الزام چلتا رہا یہاں تک کہ تقریباً 1600 سال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا. اور قرآن میں اللہ نے حضرت سلیمان کو کلین چٹ دے دی. فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی سلیمان نے جادو نہیں کیا، لیکن یہ شیاطین نے کفر کیا. شریر جناتوں نے، شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اچھا جادو میں اگر جنات و شیاطین سے مدد طلب کی جاتی ہے تو وہ جادو کفر ہے. اسی لیے جادو کا سیکھنا سکھانا کفر ہے. تو جب یہودیوں نے سلیمان علیہ السلام پہ الزام لگایا، جب وہ کتابوں کا صندوق نکلا ان کے کرسی کے نیچے سے، کیوں دفن کیے تھے؟ یہ جاننے والے لوگ موجود نہیں رہے، انہوں مر گئے تھے. اب یہ دوسری نسل کو کیا معلوم کئی کے واسطے دفن کرے تھے یہ. تو بعد والوں میں شیاطین نے یہ افواہ پھیلائی کہ سلیمان کی حکومت یہ جادو کے زور پہ تھی. تو یہودیوں نے کہا سلیمان نے کفر کیا. اللہ نے فرمایا نہ، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. جادو سلیمان نے نہیں کیا، سلیمان نے تو بطور سزا کے جادو کی کتاب ضبط کروا کر اپنے کرسی کے نیچے دفن کی تھی تاکہ پھر کوئی جادو کی کتاب نہ پڑھے نہ جادو کرے. تو اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اپنے قرآن کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام کی برات ظاہر فرما دی، ان کو کلین چٹ دے دی. اچھا وہ جو صندوق میں کی کتابیں جادو کی نکلے وہ ہاتھ پڑ گئے یہودیوں کی. اب یہودی جادو سیکھ کے جادو کرنا شروع کر دیے. سب سے ڈینجر جادو کی کون سا ہے؟ لوگ بولتے ہیں بنگال کا ہے. نہ، سب سے ڈینجر جادو یہودیوں کا ہے.
ہاں جی، انگریزاں لکھے ہیں یہ بزدل قوم نے ہمیشہ جادو کا سہارا لیا ہے، اس لیے دنیا میں بڑے بڑے اسلامی بادشاہوں کو ان یہودیوں نے جادو کے ذریعے سے ہلاک کیا، اور بڑے بڑے عالموں پر ان یہودیوں نے جادو کیا ہے، اس لیے بڑے بڑے بزرگاں سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، محسوس نہیں ہوتا لیکن تکلیف میں رہتے ہیں وہ۔ تو یہ ہیں یہودی، اسلام کی کٹر دشمن قوم۔ تو ایک تو سلیمان کے زمانے کی جادو کی کتابیں ان کے ہاتھ کو لگ گئی، جادو ٹونا شروع کر دیا۔ اسی طرح ایک دوسرا جادو بہت مشہور تھا، وہ جادو تھا بابل کا۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور پیچھے پڑ گئے اس جادو کے جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت پر۔ اب سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو جادو کا علم دے کر کیوں بھیجا گیا تھا، اور لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے؟ اصل میں لوگوں کو کنفیوژن ہو گیا تھا، جادو میں اور معجزے میں فرق نہیں کر سکتے تھے لوگ۔ ہاں جی، جادو کو معجزہ سمجھتے تھے، معجزوں کو جادو سمجھتے تھے۔ اسی طرح سے جادوگروں میں اور پیغمبروں میں لوگوں کو فرق نہیں باقی رہا، اسی لیے کبھی جادوگروں کو پیغمبر بولتے تھے، پیغمبروں کو جادوگر بولتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کرنے کے لیے کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے، یہ کلیئر کرنے کے واسطے دو فرشتوں کو جادو کا علم دے کر اللہ نے بھیجا تھا۔ اب لوگ آتے تھے اور کہتے تھے جی ہمارے کو جادو سکھاؤ، وہ کہتے تھے جادو نکو سیکھ، ہم خود آزمائش میں ہیں، تو جادو سیکھ کے کافر نکو بن۔ وما يعلمان من احد، کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے اس وقت تک، حتی یقولا، جب تک یہ نہ کہہ دیں انما نحن فتنة فلا تکفر، ہم خود آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں، تو جادو سیکھ کے کافر مت بن۔ لیکن لوگ اصرار کرتے ہیں نکو سکھاؤ حضرت، ہمارا سیکھنا ہے۔ 7 مرتبہ اس کو منع کرتے تھے، 7 مرتبہ، انما نحن فتنة فلا تکفر، دیکھ ہم خود آزمائش میں ہیں، تو جادو سیکھ کے کافر نکو بن۔ اب لوگ اصرار کرتے تو وہ ان کو کہتے اچھا جادو سیکھنے کا ہے نا، فلاں تنور کی راکھ پہ جا کے پیشاب کر۔ اب وہ جاتا، تنور سمجھتے نا جہاں تندوری روٹیاں پکتے، دیکھو اس کی جو راکھ ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں وہاں جا کے پیشاب کر۔ اب انہیں جا کے وہاں پیشاب کرتا، تو کوئی چیز اس کے کانوں میں سے نکل کے آسمان کی طرف جاتے ہوئے محسوس ہوتی تھی۔ انہیں آ کے بولتا میں وہاں پیشاب کر کے آیا، تو پوچھتے کیا محسوس کرا؟ وہ کہتے کوئی چیز نکل کے اوپر جا رہی ہے۔ وہ کہتے کہ وہ تیرا ایمان تھا جو تجھ سے نکل کے چلا گیا، آپ تیرے کو جادو آ گیا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لوگ ان سے جادو سیکھتے۔ کون سا جادو؟ جس کی وجہ سے میاں بیوی میں نفرت پیدا ہو جائے اور میاں بیوی میں جدائی ہو جائے۔ دیکھو سب سے ڈینجر جادو وہ ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑے پیدا کر دے، ہے جی۔ اور سب سے بہترین تعویذ جادو والوں کا عاشقی معشوقی کا ہے، کس کو پھنسانے کا ہے وہ جادو، ہے جی۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ،
جادو کے ذریعے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہاں جی، جادو کے ذریعے تقدیر نہیں بدل سکتی۔ ہاں، یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں راحت بھی ملیں گی، تکلیف بھی آئے گی۔ ہاں جی، دونوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ پیدا ہونے سے اب تک کوئی ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتا۔ کروڑ پتی رہندے انہیں بادشاہ رہندے، خوشی بھی ہے غم بھی ہے، دونوں ساتھ چلتے ہیں، اسی کا نام زندگی۔ خوشی ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرے، تکلیف ہو جائے صبر کرے۔ اور کوئی ہمیشہ پیدا ہو کے موت تک تکلیف میں نہیں رہتا، کیونکہ اللہ ظالم نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے، انسان خوشی کو محسوس نہیں کرتا، تکلیف کو بہت محسوس کرتا ہے۔ ہاں جی، ایام مصیبت کے کاٹے نہیں کٹتے، دن عیش کے گھڑیوں میں گزر جاتے ہیں کیسے۔ ہاں جی، عیش میں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور جب تکلیف ہوتی دواخانے میں پڑا رہے تو ایک ایک منٹ ایک ایک گھنٹے کے جیسا گزرتا ہے۔ ہاں جی، اب کلتا اللہ اللہ راحت میں مستی کو آ رہا تھا، خدا کو بھول گیا۔ اب تکلیف ہوئی تو اب اسے اللہ یاد آیا، بتوں کے عشق نے ستایا تو خدا یاد آیا، اب اسے خدا یاد آیا۔ تو یہ بھی اللہ کی مصلیت ہے۔ اللہ کبھی انسان کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تاکہ بندہ جو خدا کو بھولا تھا نا پھر اسے یاد کرے۔ ہاں جی، ایمان والوں کی کیا بہترین حالت ہے، حضور نے فرمایا اس کو راحت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور شکر کے ذریعے جنت میں چل جاتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، صبر کے ذریعے جنت میں چل جاتا ہے۔ ہاں جی، مومن کی دونوں حالتیں بہتر۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، لوگ سیکھتے ہیں ان سے جادو جو ان کو نقصان پہنچا دے اور کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے۔ جادو میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان۔ اس لیے جادو کا سیکھنا سکھانا یہ دونوں حرام ہے۔ اب رہ گئی بات یہ، کیا جادو کے ذریعے سے صرف نظر بندی کی جاتی ہے یا کسی کی حقیقت بھی بدل سکتی؟ اس سلسلے میں حضرت کعب احبار کی ایک روایت ہے، موطا امام مالک میں حضرت قعقاع بن حکیم کی روایت سے ہے۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں، کعب احبار کون ہیں؟ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے۔ قرآن بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑا ذخیرہ علم کا تھا ان کے پاس، ایمان لائے۔ وہ فرماتے ہیں، لولا کلمات اقولہن لجعلتنی الیہود حمارا، اگر چند کلمات جو میں پڑھتا ہوں اگر میں نہ پڑھتا تو یہودی مجھے تو گدھا بنا دیتے۔ ہاں جی، پھر وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کی حفاظت کرتے؟ وہ ایک کلمات یہ ہیں، اعوذ باللہ العظیم الذی لیس بشیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر باسماء اللہ الحسنى کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع۔ یہ کلمات ہیں، یہ کلمات پڑھتے رہے تو انشاءاللہ جادوگروں کی جادو سے حفاظت ہو جاتی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اخیر کی 2 صورتیں نازل فرمائی قرآن کریم کی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صبح شام پڑھتے رہو، اللہ جادو ٹونوں سے حفاظت فرمائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر پر اہل باطل کا اثر نہیں ہوتا۔ امیر معاویہ نے حدیث کی تشریح میں فرمایا اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ ہاں جی، اب بعض لوگ جو ہے دکان میں پریشان ہوتے ہیں کہ مول صاحب کون کیا کرا کہ گراہک سامنے سے جا کے دوسرے دکان پہ لے رہا۔ ہاں جی، تو بہترین علاج یہ ہے اپنے دکان میں سورہ بقرہ پڑھو۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، خود نہیں پڑھتے، وہ کرائے کے حافظوں کو لگاتے ہیں۔ مول صاحب 3000 روپے دیتا ہوں، سورہ بقرہ روز پڑھو 40 دن تک۔ پاؤں میں ٹھوکر تیری لگی تو رو، کرائے کا رویا تو تیرا درد ختم تھوڑی ہوگا۔ ہاں جی، ہم کرائے کے لگا دیتے ہیں۔ اچھا حافظ ہم یہ سمجھتے اچھا ہے سائڈ بزنس، یہ کمیٹیاں کے بخیلا تنخواہ نہیں بڑھا رہے، چلو ایسے ہی صحیح۔ یاد رکھو تو سورہ بقرہ کی تاثیر ہے کہ جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہو وہاں جادوگروں کا جادو کا اثر نہیں ہوتا، اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ اسی طرح جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہو تو شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ ہاں جی، اسی طرح سے اپنے گھر میں جب دروازہ بند کرنے لگو تو بسم اللہ کہہ کے کنڈی لگاؤ۔ ہاں جی، جنات تو شیاطین کے ان کا باپ بھی نہیں کھول سکتا ہے۔ اب کرنے کے کام نہیں کر کے اگو پریشان ہوتے ہیں۔ ہاں جی، یہ ہیں کرنے کے کام۔ اللہ کے کلام میں اللہ نے شفا رکھی۔ تو ایک روایت ذرا دعا ہوں دے، تمہارے کو بہت گڑبڑ ہے، کیا ہونا؟ ہاں جی، یہ ہے لے لو۔ ایک واقعہ حدیث مبارکہ میں، اچھا اس سے پہلے ایک روایت سن لو۔ انسانوں کے اعمال جب اوپر چڑھتے تھے تو اس میں گناہ ہی گناہ زیادہ، تو فرشتے دیکھتے تھے انسان کے اعمال، تو اللہ سے عرض کیا پروردگار ایک کیسی ناشکری مخلوق ہے یہ انسان، ان کے دفتر گناہ سے بھرے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ ان میں نے خواہشات رکھی ہیں، میرے بندوں سے غلطیاں ہوتے رہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا اللہ اگر تو ہم میں خواہش بھی رکھ دینا تب بھی ہم تیری کبھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، تم میں سے کون ہے تیار ہو جاؤ، اس کے اندر میں خواہش رکھوں اور دنیا میں بھیج دوں، پھر دیکھوں گناہ سے بچتے کہ نہیں بچتے۔ رضاکارانہ طور پر 3 فرشتے تیار ہو گئے، ہاروت، ماروت اور اسرائیل، یعنی موت کا فرشتہ اسرائیل، تینوں رضاکارانہ طور پہ تیار ہو گئے کہ ہمارے اندر چاہے خواہش رکھ دو ہم کبھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تینوں کو اللہ نے بھیجا زمین میں، ان میں خواہش رکھ دی۔ ملک الموت جو تھے نا اسرائیل، ان میں خواہش کے جذبات اتنے زیادہ ہوئے، گناہ کرنے کی خواہش ایسی پیدا، ایک دم
چونک گئے، ارے یہ کیا؟ پھر اللہ سے درخواست کی، پروردگار مجھے معاف کر دے، میرے کو انسان نہ کو، برداشت نہیں کر سکتے، انسانات کیسا کیا گناہ سے بچتے گی، پروردگار مجھے معاف کر دے اور مجھے واپس بلا لے۔ اللہ نے پھر ان کو معاف کر دیا۔ اس کے باوجود اسرائیل اللہ سے سجدے میں گر کے جو معافی مانگتے رہے، 40 دن کے بعد سجدے سے سر اٹھایا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب رہ گئے یہ دونوں، ہاروت ماروت، بابل میں اتارے گئے۔ بابل بولے تو عراق کا پرانا نام، عراق ہے نا، عراق ایران بولتے، دیکھو عراق کا پرانا نام بابل، اصل میں بابل ایک شہر تھا، اب تو کھنڈرات ہو گئے وہاں پہ۔ وہ بابل کی اس شہر میں یہ 2 فرشتے اتارے گئے۔ اب لوگ آتے تھے، اپنے جھگڑے مقدمے پیش کرتے تھے، یہ فیصلہ کرتے تھے دن بھر، اور رات میں واپس چل جاتے تھے۔ ایک مقدمہ عجیب پیش آیا، اب یہ روایت کہاں تک صحیح ہے واللہ عالم بالصواب۔ ایک عورت آئی بڑی حسین، زہرا نام تھا اس کا، اپنے شوہر کے متعلق مقدمہ پیش کی۔ اب انہوں نے جب اس کو دیکھا تو ان کی نیت بدل گئی بیٹوں کی، جی اب بعد میں احساس ہوا ان کو، یار ہم سے یہ کیا ہو گیا۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام سے ریکمینڈ کیا۔ اس وقت ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا، آج سے تقریباً 6000 سال پہلے ادریس علیہ السلام کا زمانہ۔ انہوں نے کہا اللہ سے سفارش کرو کہ ہمارے سے گناہ ہو گیا، معاف کرو بولنا۔ اللہ نے فرمایا معاف تو نہیں ہوتا، سزا تو ضرور ملے گی، کئی کو اگو کاما کرنا، ہاں سزا تو ملے گی۔ ہاں اتنا اختیار ان کو دیا جاتا ہے کہ دنیا کی سزا ہونا کیا آخرت کی ہونا، 2 میں سے ایک سزا ضرور ملے گی۔ اب انہوں نے سوچا آخرت کی نکورے بھائی، جہنم دیکھے تو تھے نا۔ اللہ بولے دنیا کی سزا کے واسطے تیار، چنانچہ ان کو سزا دی گئی، بابل کے کنویں میں ان کو الٹا لٹکایا گیا، نیچے آگ دہکائی گئی۔ اچھا وہ روایت جو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ سن لو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے کچھ دنوں کے بعد دومت الجندل کی ایک عورت، ایک مقام کا نام ہے دومت الجندل، وہاں سے ایک عورت حضور کے تلاش میں مدینہ آئی۔ یہاں پہنچ کر جب سنا آپ کا تو انتقال ہو گیا، رونے لگی۔ حضرت عائشہ نے اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہوئی میرے اور میرے شوہر میں ناچاقی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، اور ایک مرتبہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے ایک بڑھیا سے اس کا ذکر کیا، اس بڑھیا نے کہا جو میں کہوں وہ کرنا، تیرا شوہر خود ہو کے تیرے پاس واپس آ جائیں گے۔ میں تیار ہو گئی۔ وہ رات کے وقت بڑے بڑے 2 کتے لے کر آئی، ایک پہ خود بیٹھی اور دوسرے پہ مجھ سے کہا بیٹھ جا، اور پھر ہم دونوں چلے، بابل پہنچے۔
وہ عورت کہنے لگی ام المومنین میں نے دیکھا کنویں میں 2 آدمی لٹکے ہوئے ہیں الٹے اور جکڑے ہوئے ہیں۔ اس بڑھیا نے مجھ سے کہا ان کے پاس جا، ان سے کہے میں جادو سیکھنے کے واسطے آئی ہوں، مجھے جادو سکھا دو۔ میں نے جا کر ان سے کہا کہ میں جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا سن انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم خود یہاں بھگت رہے، اب تو آئی بڑی جادو سیکھنے والی، جا ابھی بھی تیرے پاس موقع ہے، چلی جا، جادو نہ کو سیکھ، جادو سیکھنا کفر ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے ان سے کہا نہیں میں تو سیکھوں گی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر جا فلاں تنور کی راکھ جو ہے وہاں پیشاب کر۔ عورت کہتی ہے میں گئی لیکن میری ہمت نہیں ہوئی، میں ویسی واپس آئی۔ میں نے کہا میں تو فارغ ہو کے آ گئی۔ انہوں نے پوچھا وہاں کچھ دیکھا؟ اس عورت نے کہا کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا تو جھوٹ بولتی، ابھی بھی تیرا کچھ نہیں بگڑا، چلی جا، کفر نہ کر۔ وہ عورت نے پھر کہا میں تو جادو ضرور سیکھوں گی۔ انہوں نے کہا پھر جا اسی تنور میں پیشاب کر۔ بہرحال تیسری مرتبہ وہ عورت کہتی ہے میں دل گھٹ کر کے گئی اور میں نے وہی کیا جو کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو میں نے محسوس کیا ایک گھوڑے سوار منہ پر نقاب ڈالے ہوئے میرے اندر سے نکلا، آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ میں نے واپس آ کر ان سے یہ واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا اب چلی جا، تجھے جادو آ گیا، اور جو گھوڑ سوار تو نے دیکھا جو تجھ سے نکل کر آسمان کی طرف گیا وہ تیرا ایمان تھا، تیرا ایمان تجھ سے نکل کے چلا گیا، اب تجھے جادو آ گیا، اب جو حکم دیں گی تو وہ چیز تجھے ضرور ملے گی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے اس جادو سے کوئی کام نہیں لیا، ہاں آزمانے کے لیے میں نے ایک دانہ گیہوں کا لیا، اسے زمین پہ ڈال کے کہا فوراً اگ جا، تو حیرت تھی وہ فوراً اگ گیا۔ میں نے کہا تجھ میں بالیاں پیدا ہو جائے، فوراً ہو گئی۔ میں نے کہا سوکھ جا، فوراً سوکھ گئی۔ میں نے کہا الگ الگ دانے ہو جا، فوراً ہو گئے۔ میں نے کہا سوکھ جا، وہ سوکھ گئی۔ میں نے کہا فوراً آٹا بن جا، اس کا آٹا بن گیا۔ میں نے کہا روٹی پک جا، فوراً روٹی پک گئی۔ کہنے لگی ام المومنین یہ دیکھ کر میرا دل بہت نادم ہونے لگا کہ میں نے یہ کیا کیا، اتنے کے واسطے اپنا ایمان کھو دیا، میرا ایمان تو چلا گیا۔ اے ام المومنین قسم اللہ کی نہ میں نے اس جادو سے کوئی کام لیا نہ کسی پر جادو کیا، میں یوں ہی روتی پیٹتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ آپ سے کہوں، لیکن افسوس میری بدقسمتی، اللہ کے نبی میرے پہنچنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، اب میں کیا کروں، میرے سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ جو رو رہی فل اس قدر روئی کہ ہر ایک کو اس پہ ترس آنے لگا۔ آخر بعض صحابہ نے کہا اب سوائے اس کے کیا ہو کہ یہ کام اب اس کے بعد مت کرنا، توبہ کر، اللہ سے استغفار کر اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر۔ تو یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا گیا ہے۔ تو جادو میں اثر ضرور ہوتا ہے، لیکن پہلے ایمان چلا جاتا بعد میں جادو آتا، کیا فائدہ اس کا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یقیناً
انہوں نے جان لیا جو چیز انہوں نے حاصل کی ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ۔ اور ایک بات یاد رکھو، جو عامل جو ہے عمل کرتے ہیں تو جنات و شیاطین ان کو نقصان نہیں پہنچاتے، ٹھیک ہے، جادوگراں بھی ان پہ اٹیک نہیں کر سکتے، لیکن انتقام ضرور لیتے ہیں۔ ہاں جی، جناتوں میں انتقام کا جذبہ ہم سے زیادہ ہے۔ اگر اس عامل پہ اٹیک نہیں کر سکتے تو اس کی کمزوری پہ اٹیک کرتے ہیں، اس کے بیوی پہ، اس کے معصوم بچوں پہ۔ اسی لیے دیکھو اکثر ہم نے دیکھا کہ عملیات کرنے والے گھریلو اعتبار سے پریشان ہوتے، ہاں جی، خود کی سیفٹی رہتی مگر بال بچوں کی سیفٹی نہیں کر سکتے، ہاں جی۔ اس لیے بس اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے سورہ بقرہ، آیت الکرسی اور قرآن کی اخیر کی 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بس اتنا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری چیز ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بھی بیچ ڈالا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، یقیناً اس کا بہترین اجر اپنے اللہ کے پاس پاتے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جان لیتے۔ الحمدللہ آیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔